تو شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم الیکشن کیمپین میں دعوے سنتے تھے کہ ہم تو 17 منسٹریز کو بند کر دیں گے. بلاول صاحب کہتے تھے کہ کاسٹ کٹنگ ہونی چاہیے، کم منسٹریز ہونی چاہیے، کابینہ کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک اس حکومت میں عملی طور پر تو ہم نے ایسا کچھ بھی ہوتے نہیں دیکھا ہے. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپٹکس کے لیے آپ بجٹ سے پہلے کچھ ایسے اقدامات اٹھا سکتے تھے، حکومتی خرچے کم ہو سکتے تھے یا کم از کم وہیں پر اسٹیبل رہ سکتے تھے. وہ بھی پیپلز پارٹی کی سفارشات پر اور آپ کی تجاویز پر ان کو بڑھایا گیا. تو یہ الیکشن سے پہلے کے دعووں میں اور الیکشن کے بعد کے بیانات میں یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، کوئی چیز پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ پہ ایسا نہ تو بڑھائی گئی ہے، نہ ہی ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ ایک علیحدہ پروپیگنڈا ہے. اسی طرح سے جو 10-12 سال پہلے تنخواہ تھی وہی تنخواہ چل رہی ہے. ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں، تنخواہوں پہ مہنگائی بھی بڑھی، لیکن ہماری کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جی بالکل چیئرمین صاحب نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو وزارتیں پہلے بھی صوبوں میں منتقل ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تھا کچھ وزارتیں روک لی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ پروسیس میں کیا جائے گا. لیکن 10 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ وزارتیں ابھی تک وفاق کے پاس ہیں. جب صوبوں میں چلے جاتے ہیں تو منسٹریز بھی، ملازمین بھی صوبوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو NFC ایوارڈ کے تحت آپ نے دیکھا کہ صوبوں کو جو ان کا حق ملتا ہے وہ اس کے تھرو ہو جاتا ہے. جو پہلے بھی وزارتیں منتقل ہوئی تھیں وہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہوا تھا. 2008 سے 13 تک آپ نے سب کچھ دیکھا کہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی، جو وزارتیں صوبوں کی تھی اس میں کچھ وزارتیں جو رکی تھی، وہ ابھی تک 17 وزارتیں ہیں. اور یہی چیئرمین صاحب نے اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ان وزارتوں کو آپ صوبوں کو منتقل کریں. کیوں وفاق کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ برڈن کیا ہوا ہے؟ اور آج بھی ابھی یہ وزارتیں وفاق کے پاس ہیں. ان کو اور اس کو فائنانس منسٹر نے بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ وزارتیں جو ہیں صوبوں میں چلی جانی چاہیے تاکہ وفاق کے اوپر برڈن کم ہو. نمبر 2 یہ کہ جس طرح ابھی بات کر رہے تھے شاہین صاحب ان سے پوچھیں کہ ان کے دور میں کتنی منسٹریز تھی، کتنا اربوں روپے جو ہے، بلین روپیز جو ہے آپ نے، شعیب شاہین صاحب نے جو کہا اربوں روپے، بلین آف روپیز آپ تمام الائنس کو منانے کے لیے خرچ کرتے تھے، کتنے فنڈ دیتے تھے. آج تو وہ تمام فنڈ جو ہے وہ روک دیے گئے. SDGs کے تھرو جو تھوڑا بہت دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں. بہت سے جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں، کیبنٹ اپنی تنخواہیں نہیں لے رہی ہیں. آسٹیریٹی گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور ہم بھی اسی لیے حکومت کے ساتھ ہیں کہ پاکستان اس معاشی کرائسس سے نکلے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ مزید آئے گی، کیونکہ ہم وہ اقدامات میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں کہ جو پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکال سکتے. شاہدہ صاحب اگر یہ فیکچولی میں غلط ہوں تو آپ ذرا میری تصحیح کیجیے گا. جس دن جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. پھر حکومتی وفد نے ان کو منایا. 9 رکنی ایک آپ نے اپنا ان کے سامنے ایک ڈیمانڈ پیش کی جس میں 9 نکات شامل تھے، اور عبدالقادر پٹیل صاحب نے اس کو اناؤنس بھی کیا کہ اس میں جو پرکس اینڈ پریویلیجز تھے اس کو بڑھایا جائے، ٹریولنگ الاؤنس کو بڑھایا جائے، 25 بزنس کلاس کے ٹکٹس آپ لوگوں کو اس میں الاٹ کیے گئے. تو یہ پیپلز پارٹی کی سفارشات تھیں، تجاویز تھیں، جو کہ پھر آپ لوگوں کے پرکس میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جو ڈیمانڈ کی تھی اس میں پرکس اینڈ پریویلیج بالکل بھی نہیں تھا. اس کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو سب سے پہلے بجٹ بنانے میں بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. نمبر 2 یہ کہ جو PSDP کی اسکیمز تھیں اس میں صوبوں کو نگلیکٹ کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ PSDP کو آپ نے اگر پڑھا ہو تو دیکھ لیں کہ چھوٹے صوبے کس طرح نگلیکٹ ہوئے تھے. وہ بالکل ہماری ڈیمانڈ تھی کہ تمام صوبوں کو ان کا حق دیا جائے. یہ نہیں کہ صرف ایک صوبے میں، اور وہ بھی کچھ مخصوص علاقوں میں فنڈ ایلوکیٹ کیا جائے، باقی صوبے سندھ، بلوچستان، NKP اینڈ سدرن پنجاب کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا جائے. ہمارا یہ بھی مطالبہ تھا کہ اس کو جو ہے ریوائز کیا جائے. اسی طرح جو ہمارے کمٹمنٹس تھے جب ہم گورنمنٹ میں شمولیت کر رہے تھے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کی بات سنی جائے. اور یہ ہمارا نہیں، یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں خواہ وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہو چاہے وہ حکومتی اتحاد میں بیٹھا ہو، اس کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں. 1,00,000 2,00,000 3,00,000 ووٹوں سے اگر وہ منتخب ہو کر آتا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اسے ایکول ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.